امریکہ اور چین میں تجارتی جنگ ابھی پوری طرح شروع نہیں ہوئی ہے، تاہم سرمایہ کاروں نے صدر ٹرمپ کی چینی مصنوعات پر تجارتی بندشیں عائد کرنے کی دھمکیوں کے بعد امریکی حصص بازاروں سے نکلنا شروع کر دیا ہے۔ بین الاقوامی حالات میں تیزی سے رونما ہوتی ہوئی تبدیلیوں پر ہوش مندی کا تقاضا ہے کہ پاکستان کے حکمران، ماہرین اقتصادیات اور کاروباری حلقے ابھی سے پاکستان پر اس جنگ کے ممکنہ اثرات کا جائزہ لے کر مناسب حکمت عملی کی تیاری شروع کر دیں تو اس جنگ کے ممکنہ اثرات سے بچا جا سکتا ہے۔ چین کے خلاف تجارتی جنگ کا آغاز امریکی صدر نے گزشتہ ماہ کے آخری اشرے میں چینی مصنوعات کی امریکہ میں درآمد پر $50 ارب کے بھاری اضافی ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ چین نے اس کا جواب ماہ رواں کی 4 تاریخ کو 106 امریکی مصنوعات پر نیا ٹیرف عائد کرنے کی شکل میں دیا۔ وائس آف امریکہ کے مطابق امریکی کارروائی کا جواب چین نے صرف 11 گھنٹے میں امریکی درآمدات پر 25% اضافی ڈیوٹی لگا کر دے دیا۔ جہاں تک پاکستان اور امریکہ کے باہمی روابط کی موجودہ کیفیت کا تعلق ہے تو وہ پہلے ہی کشیدگی کا شکار ہے۔ گزشتہ سال دونوں ملکوں میں باہمی تجارت کا حجم صرف $6 ارب تھا، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ کے اقدامات کے سبب پاک امریکہ تعلقات تاریخ کی پسترین سطح تک گر چکے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، جس کا ہدف پاکستان خطے میں امریکی پالیسیوں کا ساتھ دینے ہی کے نتیجے میں بنا، ہماری مثالی جدوجہد، کامیابیوں اور سب سے زیادہ قربانیوں کے باوجود امریکی قیادت اپنی ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے اور ڈو مور کی رٹ لگائے رکھنے کی قطعی غیر معقول حکمت عملی پر کاربند ہے۔ تاہم فی الحقیقت امریکی قیادت کی پاکستان سے ناراضگی کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کے چین سے گہرے روابط ہیں۔ پاک چین اقتصادی راہداری کی شکل میں بین الاقوامی اقتصادی میدان میں چین کی غیر معمولی پیش قدمی کے امکانات نے امریکہ کو ہوش ربا خدشات میں مبتلا کر رکھا ہے، اور چین کا راستہ روکنے یا کم از کم اس کی پیش قدمی میں رکاوٹیں ڈالنے اور رفتار کم کرنے کا آسان نسخہ امریکہ کے پاس پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی شکل میں موجود ہے۔ چین کے خلاف تجارت کے شعبے میں امریکہ کے مزید اقدامات سی پیک اور پاکستان میں چین کے تعاون سے جاری ترقیاتی منصوبوں کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں برسری روزگار پاکستانیوں کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، جبکہ خلیجی ریاستوں سے بھی پاکستانی کارکنوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ترسیلات زر کا متاثر ہونا یقینی ہے، لیکن دانشمندانہ حکمت عملی سے ان مشکلات کو مواقع میں بدلا جا سکتا ہے۔ بیرونی ملک مقیم پاکستانی وسائل بھی رکھتے ہیں اور مختلف شعبوں میں مہارت اور تجربہ بھی۔ قابل عمل زرعی اور صنعتی منصوبے شروع کرنے کے لیے ان کی مناسب رہنمائی اور تعاون بین الاقوامی اقتصادیات میں متبادل شرکاء کی تلاش کے ذریعے ملک اور قوم کے لیے فلاح و ترقی کی نئی راہیں کھولی جا سکتی ہیں۔ مثال اردو، سچ کا چہرہ۔